KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं गुजरात के नवाही इलाके पलावड़ी में। यहां पर एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया है और जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। नाज़रीन, कादियानी जमात पाकिस्तान को आलमी सतह पर अपने हकूक़ के हवाले से हर जगह बदनाम करती है और वो ये रोना रोते हैं कि पाकिस्तान में हम पर बहुत जुल्म किया जाता है, पाकिस्तान में हमें हकूक़ नहीं अदा किया जाते। ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है जो कि वो आलमी सतह पर दिखाते हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख और हकायक ये हैं कि कादियानी जमात को जब जब मौका मिला है उन्होंने मुसलमानों के साथ हमेशा जुल्म का रवैया अख्तियार किया है। चाहे वो चिनाब नगर के मज़लूम मुसलमान हों या चिनाब नगर के मज़लूम वो कादियानी हों जो कि इस्लाम कबूल कर लेते हैं, या फिर ये जो आज इस गांव में हम खड़े हैं पलावड़ी का इलाका है। नाज़रीन, किस्सा कुछ यूं है कि कुछ दिन कबल जो है यहाँ पर कादियानियों की फायरिंग से एक अम्मा जो हैं वो शहीद हो गई हैं। ये वो घर यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर वो फैमिली मौजूद है और उनके छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जो कि इस फायरिंग की जद में भी आए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको महफूज किया। लेकिन इस तमाम तर वाक़े के अंदर जो है वो जो अम्मा जान हैं वो शहीद हो गई। यहाँ पर काशिफ साहब जो कि उनके बेटे हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस तमाम तर वाक़े की क्या तफसीलात हैं। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं पलावड़ी गांव में और उस घर में हम मौजूद हैं और ठीक उस कमरे में मौजूद हैं जहां पर ये वाक़या पेश आया, दर्दनाक वाक़या। और जो अम्मा जान शहीद हुई हैं उनके जो बेटे हैं काशिफ साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस तमाम तर जो ये वाक़या है उसकी तफसील हम इनसे मालूम करेंगे। काशिफ साहब, सबसे पहले तो हम इज़हार ताज़ियत करते हैं इस पूरे और भरपूर मजम्मत करते हैं इस वाक़े की। आप हमारे नाज़रीन के साथ काइंडली ज़रा ये शेयर करेंगे कि इस वाक़े की बुनियाद क्या है और असल में इसका बैकग्राउंड क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वाक़या है ये तकरीबन 3 साल से हमारा ये चल रहा है मसला। ये मसला शुरू हुआ था हमारे एक मस्जिद के ऊपर। जो मेरे नाना अबू हैं, मामू लोग हैं, वो मंडी बहाउद्दीन में रहते हैं। वहाँ कुछ कादियानी थे, उन्होंने मस्जिद शहीद की और बोला कि जगह हमारी है तो इसके ऊपर हम मस्जिद नहीं बनने देंगे। और मेरे मामू ने केस वगैरह करके हाई कोर्ट में वो जगह दोबारा मस्जिद के नाम की और दोबारा मस्जिद बन गई। उस वजह से वो कादियानियों में ये तनाज़ा शुरू होता गया। उन्होंने कभी मतलब हम पे चोरी के एफआईआर, कभी ज़मीन पे कब्ज़ा, इस तरह के मामला शुरू होते गए। और अभी तक हमारे जो है ना 4 लोग इस मसले में शहीद हो चुके हैं और कोई इनका एक बंदा भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और हमें भी मजबूरन अपने घर बार छोड़ने पड़ते हैं और छोड़ चुके हैं। कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ रहे हैं। तो फ़िलहाल कोई हमें मतलब नहीं मिल रहा, ना ही तो पकड़े गए हैं और ना ही हमें कोई ऐसा कुछ मिला है कि हमें हमारी कोई हेल्प हो सके। तो अभी तक ये मसला चल रहा है, तो बाकी देखें फिर क्या बनता है। जी, काशिफ साहब ये बताएंगे कि जो मस्जिद वजह तनाज़ा बनी इस तमाम तर वाक़े का, उस मस्जिद की जो ओनरशिप है और उस वो जो मस्जिद है वो किसने तामीर की? आया कि वो मुसलमानों ने की थी कि कादियानियों ने, और कादियानियों ने उस पे कब्ज़ा क्यों किया? जी, मस्जिद काफ़ी ओल्ड थी, ओल्ड दौर में मतलब जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बनाई थी। वो जो लोग हैं वो थोड़ा मस्जिद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुसलमानों ने बनाई जी, थी? मस्जिद मुसलमानों ने बनाई थी। हमारे जो बाओजदाद हैं, मेरे जो नाना उन लोगों ने बनाई थी। वैसे छोटी-सी मस्जिद थी एक। वहाँ पे लोग काफ़ी दूर-दूर रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि छोटी-सी मस्जिद बन जाए तो जो लोग हैं ना यहाँ पे आके इकट्ठे नमाज़ पढ़ लें, इकट्ठे हो जाएँ। तो जब वो छोटी-सी मस्जिद थी, जब वो बंदा कादियानी हो गया, उसने अपना मज़हब चेंज कर दिया, तो उसने बोला कि ये मस्जिद छोटी है, हम इसको बड़ा करके बनाते हैं। उसने वो मस्जिद शहीद की और बोला कि जगह मेरी, मैं इनको मस्जिद के ऊपर नहीं बनने दूँगा, जगह मेरी है और मैं इसके ऊपर नहीं बनने दूँगा। फिर जो मेरे वहाँ पे अंकल हैं, उन्होंने जो है ना हाई कोर्ट में अपील की और कुछ जमातें और भी इकट्ठी हुई, तो उस वजह से हमें वो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दोबारा तमीर कर दी गई। उसके बाद जो है ना हमारे साथ ये काम शुरू हो गया, ये लड़ाई झगड़े वाला, मारने पीटने वाला, कत्ल वाला, ये चल रहा है अभी तक। यानी कि वजह ये बनी कि आपके आबा-ओ-अजदाद जो कि मुसलमान जी, जी, थे, उन्होंने ये मस्जिद तामीर की जी, जी। और इस मस्जिद को कादियानियों ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया जी, जी। और कब्ज़ा करके उसको शहीद कर दिया। जी, जी। और जिसके बाद आप कोर्ट गए जी, जी। और कोर्ट ने आपके हक़ में फ़ैसला जी, किया, जी। और जिसके बाद कादियानियों ने इसका बदला लेने के लिए जी, कि जी। आप लोगों के हक़ में फ़ैसला हुआ, आप लोगों पे हमले शुरू कर हमला दिए। शुरू कर दिया। इसके पास हमारे पास एफआईआर्स काफ़ी पड़ी हुई हैं, मस्जिद की एफआईआर हैं, जो हमारे बंदे अभी तक जा चुके हैं, उसका सब एफआईआर वगैरह हमारे पास पड़ी हुई हैं कानूनी तौर पे। सब कुछ पड़ा हमारे पास। अच्छा, काशिफ साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी ये जो एक वाक़या हुआ है, ये जो ज़ालिमाना कार्रवाई की गई है कादियानी जमात की तरफ से, इसके बारे में बताइए कि क्या आप लोगों की एफ़आईआर दर्ज की जा चुकी है और इसकी कुछ तफ़सील बताइए? जी, जी, एफआईआर हमने उसी दिन दर्ज करवा दी थी
اور کچھ بندے 4 جو ہم نامزد ہیں، 2 بندے نامعلوم ہیں. تو ابھی تک دیکھیں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پکڑ لیں گے. ابھی ویٹ کر رہے ہیں، دیکھتے کیا ہوتا ہے. جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر تو کٹ گئی ہے لیکن جو ملزم ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے ابھی تک؟ نہیں ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اور ابھی تک ہمیں خطرہ ہے. اور مجھے اس وجہ سے مطلب گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے، مجھے دور جانا پڑ رہا ہے کیونکہ ابھی تک میری جان کو خطرہ ہے. تو ایف آئی آر وغیرہ ہو چکی ہوئی ہے. وہ پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی وہ گرفتار ہو جائیں گے، مگر کب ہوں گے یہ بھی کنفرم نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کاشف صاحب کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اب قادیانی جماعت سے، قادیانیوں سے کیا خطرہ ہے؟ خطرہ سب سے بڑا جو دنیا میں ہوتا ہے وہ جان کا ہی ہوتا ہے. تو ہم ڈرتے نہیں، الحمدللہ اللہ کو جان دینی ہے ایک دن. اگر اس راستے میں دیں گے تو ہمیں فخر ہے. اور ویسے بھی میری فیملیز کو ابھی تک خطرہ ہے. میرے جتنے بھی میری فیملی جو میرے ریلیٹیوز ہیں، مطلب دادا کی طرف سے، نانا کی طرف سے، ہمیں سب کو خطرہ ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے ابھی تک. تو کاشف صاحب آپ جو گورنمنٹ ہے اس سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس تمام تر معاملے کے اوپر، اور اس کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ کیا اقدامات لینے چاہیے اس تمام تر معاملے کے اوپر؟ گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے، الحمدللہ مسلمان ہے، اور ہمارا یہ مسلم جو پاکستان ہے، ہمارا ایک کلمہ کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا ہوا ہے. اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کی شروع ہو جائے گی تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اگر دوسری جماعتیں ہم مسلمانوں کے اوپر ہی ظلم کریں گی تو پھر ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، پھر ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے. قائد صاحب قادیانی جماعت جو ہے پوری دنیا میں پاکستان کو اقلیتوں کے حوالے سے، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بدنام کرتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر خاص طور پہ اقلیتیں، اور خاص طور پہ جو قادیانی جماعت ہے وہ یہاں غیر محفوظ اور ہمارے پہ بڑا ظلم کیا جاتا ہے. تو یہ جو تمام تر واقعہ ہے اور یہ جو ہمارے سامنے چیزیں اور حقائق جو سامنے ہیں، اس کے مطابق تو یہ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ کے سامنے ہے، آپ خود دیکھ لیں. ظلم ان پہ ہو رہا ہے یا ہم لوگوں پہ ہو رہا ہے. یہ تو آپ کے سامنے پریکٹیکل ہے، ایک نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. اس سے آگے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر میں آپ کو آگے کیا بتا سکتا ہوں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے یا ان پہ ظلم ہو رہا ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ تمام تر جو واقعہ اس کی تفصیل جو ہے وہ کاشف صاحب سے جانی. آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی جان کو ان کس قدر خطرہ ہے اس وقت. اور اس وقت نہ صرف یہ کہ کاشف صاحب کی جان کو خطرہ ہے بلکہ ان کے جتنے ریلیٹیوز ہیں، ان کے بچے ہیں اور دیگر فیملی جو ممبرز ہیں، ان کی جان کو اس وقت شدید خطرہ ہے. گورنمنٹ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں، جیسا کہ کاشف صاحب نے بھی کہا، کہ وہ ملزموں کو فوری طور پر گرفتار کرے. جیسا کہ کورٹ کے آرڈرز جو کہ مسلمانوں کے حق میں آئے، قادیانی جماعت کو ان آرڈرز کو اوبے کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا کریں کہ قادیانی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتی. جب وہ آئین اور قانون کو نہیں مانتی اور اپنے آپ کو یہاں پر غیر مسلم بھی نہیں مانتی تو وہ آئین کی باقی شقوں کو کیسے مانے گی اور اس پر کیسے عمل درآمد کیا جا سکے گا؟ یہ ناظرین، اینی جو شاہدین ہیں جو کہ گھر والے ہیں، ان کے مطابق جو ملزم ہیں انہوں نے ان سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر فائرنگ کی ہے، اور یہ فائرنگ جو ہے وہ کراس، یہ جو شیشے سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ کھڑکی جو نظر آ رہی ہے اس کو کراس کرتی ہوئی اندر گئی ہیں، اور اماں جی کو اس کمرے کے اندر جو ہیں وہ گولیاں لگی ہیں اور ان کی شہادت جو ہے وہ اس کمرے کے اندر ہوئی ہے. وہ جگہ بھی ہم آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں ابھی. یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ اماں جی کی شہادت ہوئی، اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اس سیڑھیوں پر سے انہوں نے فائرنگ کی ہے اور کچھ افراد نے باہر سے فائرنگ کی ہے. فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اثرات پورے گھر میں موجود ہیں. یعنی ہم جس کمرے میں بھی جا رہے ہیں اس کمرے میں فائرنگ کے جو اثرات موجود ہیں. ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ سامنے جو اوپر دیوار کے اوپر جو ہے وہ کس قدر فائرنگ کے جو نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد کامران صاحب، جو کہ اہل علاقہ بھی ہیں، اور یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس معاملے کو سب سے پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا، اور انہی کے سوشل میڈیا پہ اس معاملے کو اٹھانے کی وجہ سے جو مختلف جو ادارے ہیں، قانونی ادارے اور دیگر جو میڈیا کے ادارے ہیں، ان کی توجہ اس معاملے کی طرف ہوئی ہے. سعد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی مزید کیا تفصیلات ہیں اور یہ واقعہ جو کیوں پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھی سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کو اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا. تو آپ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ واقعہ پیش نہیں آیا. یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ہائی لائٹ پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی قادیانیوں کی بدماشیاں اور غنڈہ گردیاں جو ہیں ہمارے مختلف علاقوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں. بلکہ ہمارا واسطہ تو چونکہ ان سے پڑتا رہتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ جس علاقے کے اندر قادیانی اکثریت میں رہتے ہیں تو ان علاقوں کے اندر قادیانی بہت زیادہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں.
اس کی تازہ مثال جو ہے وہ ابھی تو یہ حال کا واقعہ ہے جو کہ آپ نے دیکھ لیا ہے، بھائی سے ملاقات ہو گئی ہے، انٹرویو ہو گیا ہے، لیکن جب آپ چناب نگر میں چلے جائیں تو وہاں پہ قادیانیوں نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے، وہاں پہ عدالت کی جو ہے وہ ملک کا قانون ہے وہ نہیں وہاں پہ چلتا، وہاں پہ قادیانیوں کا اپنا قانون چلتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس سے معلوم ہونا چاہیے ساری دنیا کو، اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانیوں کو جو قادیانیوں کی فیور کرتے ہیں، نرم گوشہ دل کے اندر رکھتے ہیں، کہ قادیانی جو ایسے لوگ ہیں جو ملک کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، اور ان کو جب موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانی جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، لیکن حقائق کو اگر دیکھا جائے اور یہ جو موجودہ واقعہ اس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ علاقے جہاں پر قادیانی اکثریت میں ہیں وہاں پر مسلمانوں کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ شاہد ہے اس چیز کا، اور جہاں جہاں مسلمان جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں اور قادیانی اکثریت میں ہیں جن پاکستان کے علاقوں میں، وہاں پر قادیانی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کن مظالم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیا کیا مظالم جو ہے ان پہ ڈھاتے ہیں، اس کی تفصیل گاہے بگاہے ہمارے سامنے جو میڈیا پہ بھی آتی رہتی ہے، اور کے ٹی وی آفیشیل ہے وہ بھی اس کو سامنے لاتا رہتا ہے، اور ساتھ صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہے یہ میسج دیتا ہے عالمی امن کے جو علم بردار ادارے ہیں ان کو، خصوصاً اقوام متحدہ کو، ہیومن رائٹ واچ کو، ہیومن رائٹ کونسل کو، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو، اور دیگر جو ایسے ادارے ہیں جو کہ علم بردار ہیں امن کے، اور وہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہیں، یہ ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو قادیانی جماعت ہے یہ کس قدر ظالمانہ رویہ اختیار کرتی ہے۔ جس جس جگہ پر ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنا ظلم جو ہے وہ روا رکھتے ہیں، چاہے وہ چناب نگر ہو، صاحب نے بتایا، چاہے وہ افراد ہوں جو کہ قادیانی کفر کو چھوڑ کر اسلام جو ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، یا پھر ان جیسے مظلوم مسلمانوں۔ ویوز آن لائن کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔